السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صبحكم ومساكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، ناقصارہ پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ۔ بڑی مشکل میں مشکل کے مشکل ہو گئی مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل، میرا مشکل کشا اللہ اسے کچھ بھی نہیں مشکل۔ ذی واحد مطفی بہ حر الوباء الحاتمہ، اللہ رب المصطفیٰ صحابہ والفاطمہ رضوان اجمعین۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اس کے ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں۔ بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارکات پر، اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین اولیاء الرحمن رحمہم اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 21واں پارہ ہے سورہ لقمان۔ لقمان حکیم کے اقوال زرین بہت معروف ہیں اردو عربی ادب کے اندر، فارسی ادب میں بھی۔ لیکن لقمان حکیم بہت دانائی والے، ذہانت والے، بہت صلاحیتوں کے مالک تھے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت بیان کی ہے کہ سیدنا لقمان جو تھے ان کا نبیوں میں تذکرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا وہاں ان کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک صالح آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے، متقی پرہیزگار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت و دانائی کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے. پچھلے خطبات کے اندر ہم نے نکاح، ازدواجی معاملات اور اس حوالے سے جدائی تک کے معاملات قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈسکس کیے. معاشرہ ایک خاندان کی اکائی سے بنتا ہے. خاندان درست تو معاشرہ درست، خاندان میں بگاڑ تو معاشرے میں بگاڑ. اب خاندان بن گیا، شادی ہو گئی، اب اولاد کی تربیت ہے. اولاد اس کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ ہمارے یہاں پر جو اس وقت روٹین ہے کہ بچہ پیدا ہوا، تھوڑا شعور ملا اس کو، تو میاں بیوی میں بحث شروع ہو گئی والدین میں کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے، ملانر بنانا ہے، کاروباری بنانا ہے، کیا بنانا ہے. اس حساب سے اس کے لیے مستقبل متعین کیا جاتا ہے. اب اس کو پڑھایا لکھایا گیا اور ذہن یہ دیا گیا کہ دیکھ بیٹا یہ دنیا بنی ہے تیرے لیے، تو نے اس دنیا کو کمانا ہے، اور کمانے کے لیے عہدہ چاہیے. عہدہ آئے گا ڈگری سے، ڈگری کے لیے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. تو جتنی اچھی تعلیم ہوگی اتنا ڈگری اعلیٰ ملے گی، جتنی ڈگری اچھی ہوگی عہدہ اتنا بڑا ہوگا، اور جتنا عہدہ ہوگا اتنے اس حساب سے دولت تیرے پاس آئے گی. پھر ایک بڑا محل نما بلڈنگ ہوگی تیری، بڑی لگژری گاڑیاں ہوں گی، تیرے ڈیکوریٹ آفس ہوں گے، تیرے بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں گے، تو بڑا ویل ڈریس ہوگا، تیرے بینک اکاؤنٹس ہوں گے، تو دنیا کے اندر تیرا نام ہوگا. اب وہ اس محنت کے اوپر لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی میں نے کمانا. نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک قرآن مجید فرقان حمید ناظریں پڑھانے کی کوئی کلاس نہیں ہوتی. ترجمہ تو کیا پڑھائیں گے؟ اسلامیات لازمی اختیاری اس کے اندر تھوڑا سا سبجیکٹ دے دیا، لیکن ترجیحی بنیادوں پر کیا ہے؟ انگلش ہے. ترجیحی بنیادوں پر ادبی اور غیر ادبی سرگرمیوں کے نام پر بہت کچھ ہے، لیکن دین کے حوالے سے اللہ، رسول، قبر، آخرت، جنت، جہنم، قیامت، حشر، حساب کتاب، الا ماشاءاللہ کسی دینی ادارے کے اندر کوئی ہو تو وہ بات، ورنہ اس پورے چین کے اندر آپ کو کہیں یہ چیز نظر نہیں آئے گی الا ماشاءاللہ کسی پرنسپل کی کوئی ذاتی محنت کی وجہ سے، کوشش کی وجہ سے کر کے کام ہو گیا تو ہو گیا. اب بچہ اس ذہن پر جب تیار ہوا، اب اس کو پتہ ہے میں نے دولت کمانی ہے، دولت ہے تو سب کچھ ہے. اب بڑا ہوا، اس کی تربیت اسی پر تھی کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. اب دنیا کو اس نے ترجیح دی، آخرت کی فکر نہیں. زیادہ ہوا، قاری صاحب کے پاس بچہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا، یا کوئی ٹیوٹر گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے آ گیا. اب بچہ ادھر سکول 6-7 گھنٹے پڑھ کے آتا ہے، پھر اس بچے نے خوراکیں دیکھیں وہ بھی کتنی ہیں، کیسے خوراکیں ہیں، سلانٹیاں، چلو منو، پاپڑ، نیم کو کھا کر بچے ذہین نہیں بنا کرتے، اور نہ ہی ان کی یہ ٹھوس غذا ہے. ٹھوس غذا کے بغیر اب بچے نے 7-8-6 گھنٹے اسکول میں گزارے، وہاں سے بھاری بھرکم بیگ اٹھا کر گھر آیا. اب اس نے تھوڑا ریسٹ کیا تو ادھر قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا، بس 10 منٹ لگا اور سبق لے کے آ جائے. وہ بچہ آیا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بھائی پہلے مجھے سبق دو اور میں نے جانا ہے. کہاں؟ ٹیوشن پڑھنے. ٹیوشن والے نے 3 گھنٹے بٹھایا. اب وہاں سے فارغ ہو کر آیا، صبح سے اٹھا بچہ
فارغ ہو کر آیا اور شام کو اس نے تھوڑا کرکٹ بھی کھیل لی ہے، تھوڑا پھر ٹی وی لگ گیا، کیبل پر بیٹھا، باپ کمانے میں لگا ہوا ہے، اس بیچارے کا حساب ایسا ہے کہ اس وقت لین دین چل رہا ہے ادھار کے اوپر، کس کو دینا ہے کس سے لینا ہے۔ اب گھر سے باہر بھی اس کے ذہن میں یہ کچھ گھوم رہا تھا، اس کو فکر لگی ہوئی ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا، اس سے پیسے ملنے ہیں، اب میں آگے اس کو کیا جواب دوں۔ گھر کے اندر بھی اس کے ذہن میں یہی فکریں ہیں، بچے کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ماں صبح اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بچے کو اسکول کے لیے تیار کیا اور گھر کی صفائیاں کی، بچوں کو روانہ کر کے اسے گھر کو مینٹین کر کے دوپہر کو بچے آئے ان کا کھانا، بس وہ گھر کے اس کام میں لگ رہی ہیں بیچاری۔ کوئی جاب والی خواتین ہیں تو انہوں نے کوئی ماسیاں گھر کے اندر رکھ لی کام کاج کے لیے۔ اب نہ اماں کے پاس بچے کے لیے ٹائم ہے، نہ ابا کے پاس ٹائم ہے، نہ بچے کے پاس خود کو فکر ہے۔ ایک دوڑ ہے جو صبح سے شام تک، بس صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے ٹائم گزرتا ہے، او لیول کرنا ہے، اے لیول کرنا ہے، بی بی اے کرنا ہے، ایم فل کرنی ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، بس یہ لگا ہوا ہے کام۔ جب دنیا ترجیح ہوگی، آخرت کی فکر ہی نہیں، تو اخلاق کیا سکھائیں گے بچے کو، دین کیا سکھائیں گے بچے کو۔ تب یہ فکر لگی ہوئی ہے اور اس طرح سے زندگی کی گاڑی دوڑتی چلی جا رہی ہے، الا ماشاء اللہ کہ دین کی کوئی بات ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن فرقان حمید میں اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی دی ہے کہ لقمان حکیم کی جو سیدنا لقمان کی حکمت تھی، وہ حکمت والی سب سے اعلیٰ بات کیا تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ انشکر للہ، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کر۔ پہلی بات یہ کہ اللہ ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، خود بخود نہیں بنی، اتفاقات و حادثات کا نتیجہ نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے ہی ہم پل رہے ہیں، کیونکہ سب کچھ ہم نے تو نہیں بنایا، نہ میں نے بنایا نہ آپ نے بنایا۔ کون ہے بنانے والا؟ اللہ سبحانہ۔ یہ نعمتیں کس نے دی؟ وہ نعمتیں چھین لے ہم کہاں زندہ رہ سکتے ہیں؟ تجربہ کر کے دیکھ لیں، سانس روک لیں، کتنی دیر روکیں گے؟ آخر دوبارہ پھٹے گا۔ تو اس لیے کیا سب سے اعلیٰ حکمت اللہ کا شکر، کیونکہ وَمَن یشکر، جو شخص اس اللہ کا شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ ہمارے شکر کا محتاج نہیں۔ لقمان حکیم کی حکمت کی بات پہلے اقوال سے نہیں، کیا کہ جو شکر کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ اپنے فائدہ کر رہا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، جو شخص ناشکری کرے گا، انکار کرے گا، کفر کرے گا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سارے کافر ہو جاؤ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے مومن ہو جاؤ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس حکمت کو بیان کرنے کے بعد اولاد کی تربیت کے حوالے سے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا۔ کب کہا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے۔ اور باپ جب نصیحت کرے گا، بچہ قریب بیٹھے گا تو باپ نصیحت کرے گا۔ جب ابا کے پاس ٹائم ہی نہیں، کاروبار سے فرصت ہی نہیں، ڈیوٹیوں سے فرصت ہی نہیں، اماں کے پاس ٹائم ہی نہیں، نصیحت کب کریں گے؟ وہ تو سیکھے گا دوستوں سے، وہ سیکھے گا میڈیا سے، وہ کالج یونیورسٹی میں جائے گا، اس کی تو اپنی دنیا ہے۔ اب یہ بچہ جب بڑا ہوا، جوان ہوا، اب اس نے ماں کو آنکھیں دکھائیں، باپ کو آنکھیں دکھائیں، اور باپ نے کہا دیکھو بچہ نافرمان ہو گیا، اور تم نے فرمان برداری سکھائی کب ہے؟ یہ ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں نہیں، اور تم نے آنکھیں جھکانا سکھایا کب ہے؟ تو ٹائم دینا ہے اپنی اولاد کو۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کر رہے تھے بیٹے کو، کیا یا بنیا، اے پیارے بیٹے، محبت کے ساتھ پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ پوچھیں کسی بچے سے بیٹا بڑا گناہ کیا؟ کوئی کہے گا جھوٹ بولنا، کوئی کہے گا چوری کرنا، کوئی کہے، اور نہیں، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔
اب اس کو سمجھانا شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات، اس کے صفات، اس کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اب اس کو وضاحت دینی ہے تو پہلی بات اس کو یہ بتانی، اللہ ہے جس نے تجھے بنایا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس رب ذوالجلال نے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ندی، نالے، پہاڑ، ہوائیں، یہ ساری نعمتیں اس نے پیدا کی ہیں، انسان کے لیے تخلیق کی ہیں، بنائی ہیں۔ اور انسان کو کس لیے بنایا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ کیا وہ محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں ہے، فائدہ انسان کا اپنا ہے۔ یہ چیز سکھانی اولاد کو، ٹائم ہے اتنا بچوں کو سکھانے کے لیے۔ شیڈول میں نے بتا دیا آپ کو، اس شیڈول میں سے کہاں نکلے گا ٹائم؟ علیکم السلام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے پہلی نصیحت کی، اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ کوئی نبی ولی، اس کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث العظم، غوث العالمین، بگڑی بنانے والا، نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں۔ اس کے آگے سر جھکانا، ہاتھ دیا جس نے اس کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، جس نے آنکھ دی اس کے آگے رلانا ہے، جس نے پیشانی دی اس کے آگے جھکانی ہے۔ گردن کٹ جائے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکے، بیٹا یہ یاد رکھ۔ یہ پہلی تربیت دینی بچوں کو۔ یہ سمجھانے کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب چونکہ سیدنا لقمان خود باپ ہیں، بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اس لیے باپ بیٹے کو کیسے کہے کہ بیٹا میرے حقوق کا بھی خیال رکھ؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں بات اپنی کی ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ والدین، جو باپ تجھے نصیحت کر رہا ہے، اس باپ کا بھی کوئی حق ہے۔ اور باپ وہ شخصیت ہے، ماموں کمائے گا اس کی کمائی اپنی، چچا کمائے گا وہ کہے گا میری کمائی، بیٹا کمائے گا وہ کہے گا میری کمائی، بھائی کمائیں گے وہ کہیں گے یہ کمائی میری ہے، یہ کمائی میری ہے، ہر ایک کی اپنی۔ باپ وہ ہے جو صبح شام محنت کر کے خون پسینے کی کمائی کما کر اولاد کو کہتا ہے بچو یہ تمہاری ہے، یہ جتنی بھی ہے یہ تمہاری ہے، تمہاری خاطر کما رہا ہوں۔ کوئی دکھاؤ ہے کوئی ایسا؟ لوگوں کے کڑوے کسیلے جملے سنتا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لوگ ریڑھی الٹا دیتے ہیں، لوگ لڑنے مرنے لگ جاتے، ہماری دکان کے آگے سے ہٹاؤ۔ کڑکتی دوپہر میں تغاری اٹھا کر مزدوری کر رہا ہے، خون پسینے کی کمائی لا کر اولاد کو کہتا ہے بچو یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ یہ ہے باپ، وہ ماں جو جس نے اپنے بہن بھائیوں کی محبت، والدین کی محبت، سکھیوں سہیلیوں کی محبت، اپنے گھر کی محبت، جس گھر میں 16 18 سال 20 سال وہ رانی بن کر رہی تھی، وہ گھر چھوڑ کر آ کر خاوند کے لیے محبت قربان کر دیتی ہے اور آگے اپنی نسل کی تربیت کرتی ہے، اس ماں کا کوئی حق نہیں ہے جو اس اولاد کی خاطر چھوڑ کر آئی ہے نا گھر۔ پیا دیش چلی ہوں، اولاد کی خاطر برداشت کر رہی ہے، تو ان والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بات کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی اس کے والدین کے حوالے سے۔ کیوں؟ کس بات کی؟ دوسری جگہ احسان ہے، احسان کرنے کی، اس لیے کہ حملتہ امہ، کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا، وہنًا علی وہن، تکلیف برداشت کی، وفصالہ فی عامین، پر فرمایا اس ماں نے کیا کیا، 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا، انشکر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا شکر بھی ادا کر کہ میں نے تیری ماں کے دل میں محبت ڈالی، کہ وہ تجھے تیرے لیے تکلیفیں برداشت کر لی ہے، تیرے باپ کے دل میں محبت ڈالی، وہ تیرے لیے کما کر لا رہا ہے، اس لیے سب سے پہلے تو میرا شکر ادا کر، اس کے بعد والدیک، والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ یہ نہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ رات 9 بجے اور رحیم چوک پر ایک بوڑھا بابا لچے لے کر بیٹھا ہوا، ساری زندگی کمایا اس نے،
کما کر اب بچوں کی خاطر سفید داڑھی والا بابا وہ لچھے بیچ رہا ہے کہ کما کر جاؤں گا گھر بچوں پر خرچ کروں گا، اور آگے بچہ اگر کہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، سوچیں اس بات کو۔ ہاں بڑا جرم کیا ہے آپ کو اللہ بنا کر پروان چڑھا کے، بہت بڑا جرم کیا وہاں پر۔ اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو بس نصیحت کی ہے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر کہ وہ تیرے دنیا میں آنے کا باعث بنے ہیں، ان کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ اف ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں، اف بھی نہیں کرنا۔ اف کا کیا مطلب ہے؟ اف کا مطلب ہے اگر آپ ان کے سامنے گرمی کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ایسا ٹھنڈا سانس لے گے نا، وہ اتنے حساس ہو چکے ہیں اس عمر کے اندر، وہ سمجھیں گے یہ بچہ ہم سے تنگ آ گیا ہے، انہوں نے اپنی طرف لینا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا اس کو گرمی کی وجہ سے اف کر رہا ہے، یہ تھکاوٹ کی وجہ سے اف کر رہا ہے، کوئی ٹینشن پریشانی کی وجہ سے اف کر رہا ہے، وہ اپنی طرف لے کے بات کو اتنے حساس ہیں، ان کے سامنے اف نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں ہے۔ تو فرمایا والدین کے ساتھ احسان کی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کون شکر میرا ادا کرتا ہے نہیں کرتا، کون والدین کا شکر گزار ہے کہ نہیں، الی المصیر، آنا تم نے میرے پاس ہی ہے انسانوں، میں پوچھوں گا، حساب لوں گا، ایسے نہیں۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھے مجبور کرے عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ میرے ساتھ شریک کر، والدین ہیں، ماں ہے، باپ ہے، لیکن شرک پر مجبور کر رہے ہیں، گناہ پر مجبور کر رہے ہیں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنے شریک نہیں بنایا اور وہ کہتے ہیں نہیں شرک کر، وہ بدعت کی طرف لاتے ہیں، سنت سے دور کرتے ہیں، شرک کی طرف لاتے ہیں، گناہ کی طرف لاتے ہیں۔ فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، صرف اس معاملے میں جو گناہ والا حکم دے رہے ہیں اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے معاملات میں اسی طرح ادب و احترام بھی کرنا ہے، علاج معالجہ خوراک ادب احترام، اف بھی نہیں، جھڑکنا بھی نہیں، آواز آہستہ رکھنے ان کے سامنے گفتگو کرتے، وہ سب اسی طرح پر، صرف وہ گناہ والا حکم نہیں ماننا بس، کیونکہ جہاں خالق کے نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے۔ تو فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، وہاں پر پھر جو ان لوگوں کی راہ کی پیروی کرنی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، اس لیے فرمایا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم نے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں خبر دوں گا جو تم عمل کر کے آئے ہو، اس بارے میں پوچھوں گا۔ یہ درمیان کی بات اللہ تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے کر کے پھر سیدنا لقمان کی حکمت والی بات شروع کی کہ انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلی بات اولاد کو کیا سکھانی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس کو شرک کے بارے میں بتانا ہے، توحید کے حوالے میں بتانا ہے، رب ذوالجلال کا تعارف کروانا ہے، اس کے بعد اس کو یہ بات بتانی ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک، ان تکم مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز ہو رائی کے دانے کے برابر وزن میں، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ رائی کا دانہ کتنا ہے؟ خسخاس کا دانہ نہیں دیکھا، یہ رائی کا دانہ تقریباً اتنی چیز۔ اب پہاڑ کتنا بڑا ہے، چٹان کتنی بڑی ہے، اس چٹان کے اندر اتنا رائی کا دانے کے برابر بھی کوئی چیز پڑی، تیرا کوئی عمل بیٹے نیکی کا یا برائی کا تو چھپ کے کرے یا سب کے سامنے؟ آسمان کتنے وسیع ہیں، آسمانوں میں رائی کے دانے کی کیا حیثیت ہوگی، زمین میں کہیں بھی، لیکن یاد رکھ تیرے رب کو پتہ ہے۔ ہاں جی، اب وہ بچہ اسکول سے کسی کی پینسل چرا کے لائے گا، کسی کا ربڑ اٹھا کے لائے گا، کسی کی کاپی چرائے گا؟ جب اس کو یہ بتا دیا گیا بیٹا دیکھ تیرا کوئی بھی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے
چٹان میں ہو چھپا ہوا چھپ کر کرے یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی، اللہ اس کو لے آئے گا رائے کے دانے کے برابر بھی تیرا عمل۔ رب کا علم اتنا وسیع ہے، کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف الخبیر، بڑا باریک بین اور خبردار ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ دوسری بات بچے کو بتانی ہے، پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا خبردار کیمرے کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، خبردار دیکھ یہ ہوگا وہ ہوگا، نہ، اس کا یہ ذہن بنانا ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ چاہے کیوں ہر وقت باپ سر پر نہیں، ہر وقت ماں سر پر نہیں، ہر وقت استاد سر پر نہیں، وہ دوستوں کے ساتھ جائے، بیٹا دیکھ اللہ ہر جگہ تیرا عمل دیکھ رہا ہے، یہ اس کو بتا دو، یہ تربیت کرو۔ ہاں جی، ہے اتنا ٹائم؟ ماں باپ کے پاس ہی ٹائم نہیں ہے اتنا بتانے کا۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 2۔ تیسری بات، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ اس کو نماز کا 7 سال کا نماز کا کہو، 10 سال کا سختی کرو، 9-10 سال کا بستر بھی الگ کر دو ان کا، تو بیٹا نماز قائم کر۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس نے بنایا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اس کو مثال دے کر سمجھائیں۔ آپ کا ملازم ہے چند ہزار کا، آپ نے کہا بھائی میری بات سن، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ دوسری دفعہ کہا ادھر آ بات سن، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ کہا ادھر آ بات سن، اس نے نہ ہوں کی نہ ہاں کی۔ چوتھی دفعہ بلایا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ 5ویں دفعہ بلایا، آیا نہیں، بتاؤ نوکری پہ رکھو گے؟ 5 دفعہ تجھے بلایا ہے، چند ہزار اس کو دیتے ہیں، اور وہ نہ ہوں کرتا ہے نہ ہاں کرتا ہے، نہ جواب دیتا ہے اور آتا ہی نہیں ہے، تو ہم تو اس کو ملازمت پر رکھنے کو تیار نہیں۔ اتنا متکبر ہو گیا تو تیرے پر اثر ہی نہیں ہے۔ لیکن دن میں 5 دفعہ رب پکار کر کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف، آ شام رب کی طرف، تب سے مسی نہیں، نہ ہوں نہ ہاں۔ تیرا ملازم 5 دفعہ تیرے بلانے پر نہ آئے تو نوکری سے نکال دے۔ یہ رب کا حوصلہ ہے، 40 سال سے نماز نہیں پڑھی، وہ روزی روٹی دے رہا ہے، 60 سال سے اس کے آگے سر نہیں جھکا، وہ روزی روٹی دے رہا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا حوصلہ ہے، ورنہ کوئی برداشت نہیں کرتا۔ تو بیٹے اقیم الصلاۃ، یہ بڑی سعادت ہے، جتنا بڑا افسر ہے اس سے ٹائم لینا مشکل ہے۔ پوری کائنات کا شہنشاہ تجھے دن میں 5 دفعہ ملاقات کا ٹائم دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی؟ پرسنل ٹائم لینا ہے، تہجد میں آ جا، کھول اپنے ٹکڑے میرے سامنے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بچے کو بتانا ہے، پہلی بات اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، دوسری بات اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی کہیں ہوگا تو اللہ اس کو جانتا ہے اور لے آئے گا، قیامت والے دن تیرے سامنے عمل کر دے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ 5ویں بات، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روک۔ بچے کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اے بیٹے جہاں بھی کوئی نیکی کی بات ہو، تیرا کام یہ نہیں کہ تو اگر خود برے کاموں میں لگے، نہیں، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اب نیکی کا اس کو پتہ ہوگا تو نیکی کیا ہے تو ہی آگے بتائے گا نا، تو اس کو تربیت کرنی ہے، بیٹا یہ نیکی ہے، یہ نیکی والی بات، یہ اچھائی والی بات ہے، تو خود کہتا رہے۔ لیکن جب باپ کہے گا دروازے پر بیل ہوئی، بیٹا جا کر کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں ہوں، اور وہ بھی کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں، جھوٹ تو سیکھ لیا نا اس نے۔ سکول سے کوئی چیز چرا کر لایا، چلو آ گئی نا چیز، چور بنا دیا نا ہم نے اس کو، تو اس کیا کرنا؟ اس کی تربیت کرنی ہے۔ بیٹا نیکیوں کا حکم دیتا رہے، برائی سے روکتا رہے، جہاں کوئی برائی ہو، بری چیز ہو، اب وہ برائی کیا ہے اس کو پتہ ہوگا تو برائی کا تو آگے منع کر کہ یہ چیز بری ہے۔ تو بچے کو دین کی دعوت دینے والا بناؤ، نیکیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا۔ تو یہ کرنے کے بعد اب جب نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، تو کیا ہوگا؟ لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ تانے دیں گے، اللہ کے ساتھ شرک
نہیں کیا تو جو شرک کرنے والے ہیں ان کی طرف سے مصائب آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا جی، کاروبار چھوڑ کے جانا پڑے گا، دکان بند کر کے جانی پڑے گی، اپنا وقت نکال کر جانا پڑے گا۔ اللہ کی توحید پر آئے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا ہے، جب تو نیکی کا حکم دے گا، اب کئی لوگوں کو اچھا نہیں لگا، یہ کون آگے ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ کون آگے ہمیں پتا، کل کا چھوکرا ہاتھوں کا بچہ آج ہمیں پتا نہیں آگے، ہمیں پتا نہیں ہے۔ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے گا، انکل یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط ہے، اللہ نے منع کیا ہے اس سے۔ تو یہ کیا ہے، لوگ باتیں کریں گے تو اس پر بیٹا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کوئی تکلیف آئے نا اس پر صبر کرنا ہے، پھر کام چھوڑ نہیں دینا، تکلیف برداشت کرنی ہے۔ اللہ پر اب یہ کتنی باتیں آ گئی کہ اِنَّا، بے شک، ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ سب کام جو ہیں یہ بڑے عظیمت والے کام ہیں۔ کیا کام؟ یہ صبر کرنا ان مسائل کے اوپر۔ رپٹ جا جا کے لکھوائی تھانے میں، رقیب و اکبر نام لیتا ہے اللہ کا اس زمانے میں، اس زمانے میں رب کی بات کر رہا ہے جی، اللہ پر پکڑو جی اس کو، کیوں کر رہا ہے رب کی بات، اس دور میں رب کی کیا ضرورت ہے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ کیا ہے بیٹا، یہ جو صبر والا کام ہے نا، برداشت والا کام، یہ کام من عزم الامور، بڑا عظیمت والا کام ہے بڑا مشکل، لیکن اس سے درجہ بڑا ملتا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں الگ الگ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ایک جملہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ سیدنا لقمان نے کہ آسمان زمین میں کہیں بھی تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا، چھپا ہوا نہیں، اس پر ایک جملہ۔ اس کے بعد نماز قائم کر، ایک جملہ، اور اس کے بعد نیکی کا حکم دے، ایک جملہ، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک جملہ، صبر کر مصیبتوں پر، ایک جملہ۔ آگے جو بتایا سیدنا لقمان نے، بیٹا اخلاق اچھا رکھ، اخلاق پر 6 جملے، سب پر ایک ایک جملہ، اخلاق پر 6 جملے۔ کیوں؟ اخلاق ہے تو سب کچھ ہے، اور اخلاق صرف یہ نہیں کہ مومن مسلمان کے ساتھ، سب کے ساتھ اخلاق۔ آج یہ اخلاق ہم نے کاروباری بنا لیے، ریسپشن پر مسکرا کر گاہکوں سے ڈیل کرنا، یہ کاروباری مسکراہٹ ہے، اچھی ڈیلنگ کرنا، اخلاق کرنا، اچھا پیش کرنا، مسکرا کر ٹافی پیش کرنا، کھانا پیش کرنا، بوتل پیش کرنا، جناب بڑا اچھا بہترین عمل ہے جی، بہترین ڈسپلن ہے جی۔ تو اچھا اخلاق اسلام کا حکم ہے۔ 6 جملے اس کے اوپر۔ پہلا جملہ سیدنا لقمان کہتے ہیں، بیٹا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے منہ نہیں بنانا۔ یہ غصے میں آ کر جب منہ بنتا ہے نا، یہ پھر ایسے اپنے آپ کا تیور بدلتے ہیں، چہرہ بگڑتا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مومن مومن سے ملے اور صدقہ کرے، اور یہ صدقہ ہے کہ مسکرا کر ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ مسکراہٹیں آج کاروباری ہو گئے ہیں کہ کاروباری طور پر تو مسکراہٹ ہے ورنہ نہیں۔ وہ جو بس کے اندر کیلنڈر بن کے عورت مسکرا کر مسافروں کو کھانا پیش کر رہی ہے، ایئر ہوسٹس کھانا پیش کر رہی ہے، کیا اپنے گھر میں اپنے خامن سے، اپنے ساس سسر سے بھی ایسے مسکرا کر ملتی ہے؟ یہ کاروباری ہو چکا ہے۔ کاروبار میں مانتے ہیں مسکراہٹ کی بڑی ویلیو ہے، اچھا اخلاق کی بڑی ویلیو ہے، لیکن گھر میں ہمارا نہیں، دوستوں میں ایسا نہیں۔ اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے۔ تو پہلی بات بیٹا، یہ منہ بنا کر گال پھلا کر یہ تیور چڑھانا، یہ یعنی ابھی پھٹا نہیں، لیکن جو منہ بنا ہے نا، یعنی یہ ساس کا منہ بنا ہے بہو کو دیکھ کر، یا بہو کا منہ بنا ہے ساس کو دیکھ کر، اس نے کیا بات کہہ دی، یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ نہیں کرنا۔ دوسری بات، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ دوسری جگہ کہ تم کیا پہاڑوں سے اونچے ہو جاؤ گے، زمین پھاڑ دو گے، یہ چال جو تمہاری ہے نا، یہ اکڑ والی نہیں ہونی چاہیے، باوقار چال ہو۔ مومن جب چلے گا، یمشون علی الارض ہونا، باوقار انداز سے چلے گا۔ یہ
ادھر ادھر جھانک تانک کرنا، ادھر کبھی ایسے جا رہا ہے، دیکھتے نہیں ڈرائیور، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، ہاں جی دائیں سے گاڑی نکالو بائیں سے نہیں، باوقار انداز سے چلو، ایک لائن میں چلو. یہ چیز بھی ٹریفک میں پوری دنیا کے اندر الگ پر انہوں نے اخلاق سیکھ لیے، لیکن ہم نے ابھی نہیں سیکھے. میں نے جو سروے کیا یورپ امریکہ، انہوں نے 2 لفظ سکھائے اپنی قوم کو اور سکھ پایا، ایک تھینک یو اور ایک سوری. بس جس نے تھوڑا سا راستہ دیا تھینک یو، وہ خوش ہو گیا کہ اس نے مجھے تھینک یو کہا. اور کہیں کوئی ایسا کلیش ہو گیا سوری، سوری کئی بات ختم. ہمارے ٹکر مار کے کھڑے ہیں، اندھے نظر نہیں آتا تھا، میں آ رہا تھا پھر 2 گھنٹے ٹریفک جام ہے، اس کا قصور اس کا قصور اس کا قصور اس کا قصور، انہوں نے سوری کی جان چھڑائی سکھ لایا. ہمارا ذرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا کہ قصور کس کا ہے. تو اس لیے بیٹا چاند تمہاری اکڑ والی نہ ہو، اکڑ کر نہیں چلنا. سن ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب نہیں پسند کرتا کل مختال فخور، جو خود پسند آدمی جو کہتا بس میں ہی میں ہوں، اور جو فخر تکبر کرنے والا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. یہ اولاد کو سمجھا رہے ہیں. وقصد فی مشی کا، درمیانی اعتدال والی چال چل، درمیانی. وقصد من صوتک، اور اپنی آواز کو ذرا دھیما رکھ، چیخ کے بولنا، گلا پھاڑ کے بولنا. ایک بارش کے فاصلے پر بیٹھے اور چیخ کر بولے کوئی فائدہ؟ اس کو اس حساب سے رکھو بات کو، اپنا ساؤنڈ لیول کنٹرول کرو. ہاں دور ہے ایک آدمی، چیخ کر بولنا ضرورت پڑی ٹھیک ہے، لیکن جب قریب ہے تو ایسے چیخ، کسی نے بات تھوڑی سی کی چیخ کر بولنا یہ نہ کرو. وقصد من صوتک، اپنی آواز کو آہستہ رکھ، دھیما رکھ. ان انکر الاصوات، بے شک آوازوں میں سب سے ناگوار آواز لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے. کتنا چیخو گے، گدھے کی اتنی آواز نکالو گے، چیخ لو گے، اس کی آواز کو پسند کرتا ہے کوئی؟ سریلی آواز ہے، اچھی لگتی ہے، تڑنوں میں اس کے اندر نہ، کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس کی آواز کو. لہذا اپنی آواز کو باوقار انداز کے ساتھ لوگ کی اخلاق کے اوپر 6 جملے اور باقی جتنے احکام تھے ان پر ایک ایک جملہ. اچھا اخلاق ہوگا اس سے گھر آباد ہوں گے، چاہے جھونپڑی کے اندر بھی بیٹی کو بھیجا ہے. اور اخلاق اچھا نہیں تو بڑے محل کے اندر بھیجا ہے، گھر نہیں آباد ہوگا. یہ یاد رکھیں. اخلاق ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، میل آنر بنا دیا، ڈگریاں ہیں، عہدے ہیں، بینک بیلنس ہے، محلات ہیں، سب کچھ ہے. بیٹی کو زیور سے لاد دیا، بیٹے کو ڈگریوں سے لاد دیا، دولت سے لاد دیا، سب کچھ، اخلاق بھی دیا. اگر اخلاق ہے تو سوکھی روٹی سے بھی گزارا اچھا ہو جائے گا ان کا. اگر اخلاق نہیں تو پراٹھے کھا کر بھی گزارا نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں. گھر گئی بیٹی آگ لگا دی، یہ میرا ہے، یہ میرا، یہ میرا، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو. یہ کیا اخلاق نہیں دیا. تو اولاد کو اچھا اخلاق دینا ہے تو اخلاق خود آئے گا تو اولاد کو دیں گے. یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے سیدنا لقمان کی جو حکمت کی باتیں تھیں، یہ ہر مرد اور عورت کو اگر یاد ہو سورہ لقمان کا یہ رکوع تو کتنی اعلیٰ بات ہے. اولاد کی تربیت کریں گے اللہ پر، استاد کو یاد ہو، باپ کو یاد ہو، ماں کو یاد ہو، بہن بھائیوں کو یاد ہو، پتہ ہو کہ کیا احکام ہیں. اللہ اکبر، تو زندگی بھی اچھی گزرے، آخرت بھی اچھی ہوگی. جب ان کو دنیا کا بھی اللہ کو پتہ ہوگا، آخرت کا بھی پتہ ہوگا، دنیا میں احکام کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، آخرت کے حوالے سے کیا عقیدہ ہوگا، تو لا الہ الا اللہ بھی دل کے اندر اترے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت جو ہے وہ بھی جسم کے اوپر ظاہر ہوگی. اللہ سے دعا اللہ سننے میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.